الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما اور جب توجہ اس نے رخ کیا تلقاء مدین کی طرف، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عسیٰ قریب ہے ربی میرا رب ان یہدینی کہ وہ لے جائے مجھے سواء السبیل سیدھے راستے پر. ولما اور جب ورد وہ پہنچا ماء مدین کے پانی پر، وجدا تو اس نے پایا علیہ اس پانی پر امتن ایک جماعت کو من الناس لوگوں کی، یسقون پانی پلا رہے تھے. ووجدا اور اس نے پایا من دونہم ان سے ایک طرف امرأتین دو عورتوں کو، تذودانی کہ جو اپنے جانور کو ہٹا رہی تھی. قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما کیا ہے خطبکما تمہارا معاملہ. قالتا انہوں نے کہا لا نسقی ہم پانی نہیں پلاتی، حتی یہاں تک کہ یصدر پانی پلا کر واپس لے جائیں الرعاء چرواہے، وابونا اور ہمارا باپ شیخ بوڑھا ہے، کبیر بڑا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو آ کر ایک شخص نے خبر دی کہ فرعون نے آپ کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، تو آپ کی میں خیر خواہی کرتا ہوں کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں. اب یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے جب اس علاقے سے نکلنا تھا تو وہ مصر کا ہی علاقہ تھا اور ہر جگہ پر فرعون کے کارندے موجود تھے، اس کی فوج کے افراد موجود تھے. اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر بھی تھا، خوف تھا کہ کہیں کوئی مجھے پکڑ نہ لے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے. تو جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدین کے راستے کے اوپر ان کا رخ کر دیا. مدین یہ ایک قبیلے کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم کی اولاد میں سے تھا، تو اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کا ان سے ایک نسبی تعلق بھی تھا، کیونکہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کی طرف چل پڑے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا، میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے کر چلا جائے گا. اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان کو ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا اور ان کو علاقے سے نکالا گیا تو اس وقت انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اب غور کریں یہاں پر، وہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور یہاں پر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، اور کس سے راستہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے. یعنی توکل، اعتماد، بھروسہ کتنا ہے اللہ رب العالمین پر کہ اللہ رب العالمین کو پکار کر کہتے ہیں کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے کر جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی راہ میرے لیے نکال دے گا. انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب مجھے وہ سیدھے راستے پر لے آئے گا، کہیں نہ کہیں میرا رب مجھے لے جائے گا، کیونکہ اس رب نے ہی ہمیں اس دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں لے کے جانا ہے. تو اب یہاں پر غور کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین پر اعتماد ہے، یقین ہے. تو اسی لیے جب بھی ہم ہجرت کریں تو ہمارا بھی اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس علاقے کی طرف لے جا جو ہمارے حق میں بہتر ہو.
ہمارے حق میں جو بہتر ہو اس علاقے کی طرف ہمیں لے کر چلا جائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ولما توجہ تلقاء مدینہ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف کیا ہے متوجہ ہوئے، اس کی طرف رخ کیا، تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی۔ اور جب وہ مدین میں پہنچے، مدین میں کس جگہ پر پہنچے؟ ماء مدینہ، ایک کنویں کے پاس، مدین کا ایک کنواں تھا، لوگ وہاں پر کیا ہے موجود تھے اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام ایک منظر یہ دیکھتے ہیں کہ دو اور لڑکیاں ہیں، دو عورتیں ہیں، وہ کیا ہے اپنے جانوروں کو ہٹا رہی ہیں۔ وہ ایک ہٹانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ان کے جانوروں میں مکس نہ ہو جائیں، اور دوسرا کہ وہ انتظار کر رہی تھی، روک رہی تھی پانی سے، تاکہ یہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں، پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان پر رحم آیا اور کہا کہ ما خطبکما، آخر تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس لے جائیں۔ کیوں؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، تو ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ آ سکیں، اور ہمارے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کنویں سے ڈول کو کھینچ لیں اور پانی اپنے جانوروں کو پلا دیں، یا تو جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ پانی ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ہم نکال کر اپنے جانوروں کو ہم پلا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا کر ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لڑکیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کا نام قرآن و حدیث کے اندر تو موجود نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے ان کا نام صفورہ اور لیہ نقل کیا ہے، یہ اسرائیلی روایات کے اندر سے۔ اب وہ ابونا شیخ کبیر، اب یہ خواتین کے والد کون تھے؟ مشہور بات تو یہی ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے کہ مدین کی طرف صرف شعیب علیہ السلام ہی مبعوث کیے گئے تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن سوال پھر یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ مدین کی طرف جو بھیجے گئے تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور شعیب علیہ السلام نے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی میزبانی کی، اور وہی بزرگ تھے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شعیب علیہ السلام کے زمانے کے بہت بعد کا زمانہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر فرمایا وما قوم لوط منکم ببعید، کہ سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈراتے ہوئے کہا تھا کہ قوم لوط تم سے کوئی دور قوم نہیں، ذرا ان کے حالات کا تم جائزہ لے لو۔ اور لوط علیہ السلام کب نبی تھے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ تو اس سے کیا ملتا ہے ہمیں؟ اس سے یہی چیز ملتی ہے کہ ان کا زمانہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کافی بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تو اس لیے یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں کافی لمبا ایک عرصہ ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ شعیب علیہ السلام ہوتے تو شعیب علیہ السلام کا نام قرآن کریم کے اندر موجود ہے، تو غالب گمان پھر یہی تھا کہ اللہ رب العالمین ان کے نام کو ذکر کر دیتے، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے ہیں ان میں ان کی صراحت مل جاتی، لیکن ہمیں کسی بھی صحیح سند سے یہ بات نہیں ملتی۔ اور بنی اسرائیل کی جو کتابیں ہیں ان میں ان کا نام جو یعنی یہ بوڑھا جو شخص تھا، بعض نے سیرون اور بعض میں رعوائیل اور بعض جگہ پر یترو اور بعض جگہ پر حوباب اور ایک جگہ پر یسرا یہ نام آئے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یعنی غیر ثابت شدہ خبروں کے ذریعے سے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس شخص کا کوئی نام نہیں لیا۔ تو اس لیے یہاں پر شعیب علیہ السلام اس کو مراد لینا یہ جو ہے ممکن نہیں ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، تو یہ کوئی اور بزرگ تھے، کوئی اور شخص تھے جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔